جی مرزا غالب صاحب. جی السلام علیکم. جی مرزا غالب صاحب جی کہیے. کیا ہوا سر جی، کاہے جھلائے رہتے ہو ہمیشہ؟ کیا بات کرنی ہے سوال رکھیے اپنا. سر جی آج کل آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں تو سوچا پوچھ لوں. ارے بھائی ہمارا خون بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم مرتدوں کو پریشان دیکھتے ہیں اور ان کو یہ پریشان ہوتے ہیں تو پریشان چلیے نہیں کوئی، ہو. میں ویسے بہت سوچ رہا تھا قرآن اب آپ کو دوبارہ شاعری پڑھوں واعری تو. کی کام کریں، کوئی مرزا غالب ہیں، کوئی شاعری واعری شروع کریں، لوگوں کو ہنسانے کا کام کریں. غلط فیلڈ میں آ گئے ہیں اب مرزا غالب صاحب. ان کی جو ارے روح ہے نا سر وہ بھی جی، تڑپ رہی ہوگی کہ یہ میرا نام لے کے بندہ کیا سے کیا کرتا رہتا ہے. اب شاعری واعری سب بھول گئے سر جی. میں سوچ رہا تھا کہ میں اب دوبارہ قرآن پڑھوں، کیا پتہ ہدایت حاصل ہو جائے. تو سر جی کون سا قرآن پڑھوں جس کا ترجمہ ایک دم صحیح ہو؟ آپ ذرا اپنی عقل کھول لیں اور دوبارہ عقل کھول کے پڑھ لیں، کوئی سے بھی پڑھ لیں. لیکن اگر نہیں آپ مطلب، نفرت کے ساتھ پڑھیں گے، ذہن میں کچرا ہوگا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. ارے سر جی کوئی سے اتنے بھی پڑھ. سارے ترجمے موجود ہیں، کوئی ترجمہ بتاؤ تو صحیح جو ایک دم صحیح ہو، اس پہ مطلب سبھی مسلم امہ کا اتفاق ہو. اچھا آپ کو پریشان کیا چیز کرتی ہے وہ بتا دیں، پھر بعد میں ترجمے کا آپ کو میں مشورہ دے دوں گا. پریشان کیا پریشان کرتی یہ ہے؟ کرتی ہے کہ جیسے مان لو جس ترجمے سے پڑھا رہوں گا، پھر سوال اٹھاؤں گا تو پھر کوئی آئے گا بولے گا یہ والا ترجمہ نہیں، یہ والا ترجمہ پڑھو. پھر اس میں بھی کچھ پڑھ دو گے، پھر سوال اٹھاؤ گے تو کوئی دوسرا آئے گا یہ والا ترجمہ نہیں، یہ والا پڑھو. اچھا جس چیز کا آپ کو پریشان کرتی ہے تو وہ ترجمے کے اوپر کہاں پر اس میں مسئلہ ہے وہ مجھے بتا دیں تو میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. مثلا آپ اب کہیں کہ سر بھائی جی میری ہدایت اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ اس جگہ پہ یہ ترجمہ غلط ہے. اب جیسے مان لو کہ وہاں لکھا آ جائے کہ زمین و آسمان 6 دن میں بنے، پھر اب سوال اٹھائیں گے تو بولیں گے نہیں وہ 6 دن نہیں 6 پیریڈ ہیں. ایک تو منٹ ذرا. وہاں 6 پیریڈ نہیں لکھا ہوا ہے نا. ارے سر جی ہاں کس جی کو. کہیے غالب صاحب. ہاں تو وہی ہے نا کہ اب پھر کبھی بار علامہ پرویزی والے مل جاتے ہیں، بول رہے ہیں وہ سارے ترجمہ تفسیر غلط ہیں، آپ یہ والا پڑھو. پھر کبھی کوئی مفتی سوری وہ محمد شیخ والے مل جاتے ہیں، بولتے ہیں ان کا بھی چھوڑو یہ والا پڑھو. تو میں غالب صاحب سوچ رہا دیکھیں، آپ ترجمہ دیکھیں. آپ پڑھ لیں ترجمہ کوئی سے بھی ہوں. اٹھا کے آپ پڑھ لیں، اس سے آپ کی ہدایت کا کوئی انحصار نہیں. ہدایت جو ہے وہ آپ کو اسلام کے اوپر، یہ آپ کی ہدایت اس سے مسئلہ جڑا ہوا نہیں کہ 6 دن کا ہے کیا ہے. ارے آپ سر نے جی آپ نے خدا کی توحید مان لیں، اللہ ایک ہے، اس کی رسالت مان لیں کہ رسول اللہ سے انبیاء کو بھیجا ہے، تو اور سر مجھے جی اپنے کرموں کا اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جو میں اس دنیا کے اندر کر رہا ہوں. سر جی پھر یہ تو باقی اندھ بھکتی ہو یہ جائے ساری گی جو نا. تحقیق ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں کیا ہے، یہ ساری جو ڈپلی مسائل ہیں یہ دیکھتے رہیں گے. لیکن مسئلہ سر جی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک منٹ. لونڈی پر ہوں. اتر آتے ہیں کہ عام مسلمان سے آپ پوچھیں، اس کو التقیہ کا پتہ نہیں ہے بیچارے، آپ اس کو یہ پھنسا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان التقیہ کرتے ہیں. آپ یقین ارے کیجئے، مجھے یہ سر جی بتائیں کہیں اور مرزا بات غالب، کہیں اور جا تمہیں رہی ہے، کبھی تم بات کبھی کہیں جب اور جا مسلمان رہی تھے، ہے. مرزا غالب میری بات سنو، جب تم کبھی مسلمان بات تھے، کہیں اور جا رہی ہے نا. تمہیں کبھی کسی نے یہ کہا تھا کہ تقیہ کرنا ہندوؤں کے ساتھ؟ سچ بتانا، تم انڈیا میں رہتے ہو، نہیں جھوٹ نہیں نہیں بتانا. نہیں جی کہا تھا بھائی، بول تو رہا ہوں. نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا جی کبھی تمہیں تمہارے گھر والی فیملی نے کہا تھا کہ ہندو کی بہن کو جا کے پکڑ کے اس کو لونڈی بنانا؟ نہیں، ہمارے گھر والے اتنا نہیں کہا تھا. مذہبی نہیں جب ہیں. نہیں کہا تھا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ان مسئلوں کو لے کر کیوں آتے ہیں نہیں. بات، اور پھر اس ارے کو اس طریقے پہ پیش کرتے ہیں کہ جی جس سے مثلا لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، نفرت پھیلتی ہے. سر یہ جو جی چیزیں سوال مثلا التقیہ، آپ سوال اپنے میرا وہاں پہ بیٹھے ہوتے، میں نے چیزیں سنی ہیں وہاں پر اپنے چینل پر بیٹھ کر آپ لوگ یہی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں لونڈیاں ہیں، مسلمانوں کے ہاں تقیہ ہوتا ہے، مسلمان اسلام تقیہ کا کہتا ہے. اچھا اور کیا ہے جی؟ سر ہلو مرتد کی ہلو. یہ ہے وغیرہ ہے. یہ ارے ساری تھوڑا باتیں جتنی بھی ہیں، سمجھ، اس کو جس طرح سے تھوڑا آپ لوگ سا کوڈ کرتے سمجھ. ہیں، جس طرح سے آپ نہیں لوگ ہم بتاتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی نہیں تعلق ہم نہیں ہوتا. ارے سر جی میں بولا ہوں پہلی والی بات پہلے مکمل کر لیجیے. آپ سب جگہ پہ جاؤ گے تو کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے. میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میرے بھائی، جب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو گھر میں کبھی نہیں بتایا گیا ہے کہ کسی ارے ہندو تو کو مارو، ہمارا قرآن اسلامی ماحول مطلب ہے ہی نہیں ہمارے گھر میں. میں بتاؤں نا، تمہاری فیملی میں آپ کے اسلامی والد نے، ماحول ہے ہی نہیں. آپ ماشاءاللہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سلفی آپ نے بتایا تھا، اہل حدیث. تو اہل حدیث آپ خاندان سے بلانگ جب آپ کرتا کو ہوں. کبھی
حدیث کا زیادہ وہ ہوتا ہے نا، پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں، تو کبھی یہ بتایا گیا تھا کہ جا کے تمہارے پڑوس میں جو ہندو ہے اس کو مار کے آ جا، قتل کر کے آ جا؟ سنیے ساری باتیں بعد میں، پہلے والی بات تو کمپلیٹ کر دو مجھے. یہ وہ تو پہلے ہے، سوشل سماجی باتیں پہلے ہیں جو میں تم سے اس آپ لیے نے مجھے کافی دنوں سے بتایا انتظار کہ کر رہا تھا کوئی کہ غالب آئے آپ گا، نے میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ کون سا اسلام دیکھ کر اس نے چھوڑا ہے، اپنے گھر سے اس نے کیا تربیت لی ہے اسلام پہ. میں تو یہ پوچھنے کے لیے بیٹھا تھا، منتظر تھا آج تم تشریف لے آئے. وہ ساری باتیں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. 6 دن میں پیدا کی ہے، 20 دن جتنے بھی دن ہیں وہ سارے انشاءاللہ وہ اس کے اوپر بات رکھ لیں گے. لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہاری تربیت جو گھر میں ہوئی ہے، جو ماں باپ نے کی ہے، وہ کیا کی تھی، اس سے پتہ چلے گا لوگوں کو، ہندوؤں کو بھی پتہ چلے گا اور عام مسلمانوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کو گھر میں سکھایا کیا جاتا ہے. کیا اس کو جھوٹ آپ بولنا تو سکھایا صحیح جاتا ہے؟ سوال پہ بول رہے ہو. کیا ہندو کو مارنا سکھایا جاتا ہے؟ اس کو گھر میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ مجھے ارے بتاؤ. گھر میں نہیں، وہ کتابوں میں. وہ چھوڑیے جو کچھ بھی، میں جو میری پہلی بات تھی وہ بولا ہوں کون سا نہیں قرآن کتاب، پڑھوں جس کا پھر بات ترجمہ آ ایک گئی دم اس کو صحیح گھر میں ہو. نہیں، یعنی اس بات کو آپ مان رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی کوئی چیز ان کو نہیں بتائی جاتی، رائٹ؟ نہیں، مسلمانوں گھروں میں نہیں، کتابوں میں ہے، ابھی مدرسوں میں مل بس سکتی ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں مسلمانوں کہتا کے ہوں. گھروں میں نہیں بتائی جاتی ہے. اور ہوں. مسلمان اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں ارے کہ مسلمان کے سارے ہندوؤں کو سوال مارنا ہے، غیر مسلموں کو مارنا ہے. یہ بھی مسلمان نہیں سوچتے. ایسا ہی ہے نا؟ سنو، سارے سوال آپ ہی پوچھو گے، یہاں میرا ایک سوال نہیں بتا رہے ہو میں آپ تو شروعات کا ہی. غالب صاحب، آپ نے تو 10 گھنٹے کی اسٹریمیں کی ہے وہاں میرے خلاف. ابھی تھوڑا سا میرے سے بھی سن لو، جب یہاں پہ تشریف لائے ہو تھوڑا سا سن تو لو. مطلب ایک بھی سوال کا جواب وہاں نہیں دو پہ گے؟ میں تو اس لیے کہ تم وہاں پر جو بولتے رہے ہو نا، جو میرے اوپر، وہ میں سب، آپ یہاں پہ تھوڑی میرے پاس چیزیں جمع ہیں، وہ میں مجھے سوال تو کرتا جاؤں. وہاں پہ تم نے ایک بات کہی تھی میرے عقیدے کے حوالے سے، میں انتظار کر رہا تھا تمہارا آنے کا، آج تم میرے ہاتھ لگے ہو. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. تم نے یہ کہا مطلب تھا ایک بھی سوال کا جواب، کہ ایک بھی سوال کا جواب مفتی نہیں دو گے؟ ہمدرد جو ہے وہ معاذ اللہ امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے. یہ بھی تم نے بات کہی تھی. ارے میں بہت کچھ بولا ہوں، وہ چھوڑیے، فی الحال ایک سوال تو پوچھنے دو. وہی کیوں سوال پہ ہی آپ کیوں آگے جھوٹ جا رہے کیوں ہو، بولا پھر تم آگے نے؟ جا رہے تیرا تو گیم بجانا پڑے. نہیں، جھوٹ کیوں بولا؟ ہو. ارے بولے وہ تو بولے ہو، بولے ہو نا آپ گستاخ ہے. جی آپ نے نہیں بولا تھا کہ امام بخاری کو بھی گستاخ ہے؟ نہیں، میں نے نہیں بولا ہے یہ. جھوٹ بول رہا ہے. رکو ذرا، صبر کرو. بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط لکھا ہے. بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط لکھا ہے. بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط لکھا ہے. کرا لی بیزتی. بخاری کو ماننے والے دیکھو مفتی صاحب، آپ ہائپر نہیں ہو پلیز، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میں دیکھو کتنے سکون سے بات کر رہا ہوں نا آپ سے. میں یہ کہہ تو وہ ہے نا بخاری میں، بخاری کی حدیث ہے یار، بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. اچھا، یہی نہیں ابھی اور سنیے. بخاری کو تم غلط بولو گے یا نہیں بولو گے؟ بخاری کو تم غلط بولو گے یا نہیں بولو گے؟ بخاری کو تم غلط بولو گے یا نہیں بولو گے؟ آپ بولو، میں کیوں بولوں؟ مسلمانوں کے نزدیک بخاری کی حدیثیں قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے. ہاں بھائی، کیسی لگی آگے سواد؟ میوزک یہ لفظ میں نے نہیں بولا ارے ہے، بھائی یہ بولا ریکارڈنگ ہی پڑے نہیں میں نے، گی. یہ لفظ یہ بولا ہی نہیں. میں نے کہا وہ روایات کہ جو حضور صلی اللہ علیہ، میں دوبارہ بول رہا ہوں غالب، اور یہ لفظ چونکہ یہ کلیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں. اچھا، یہ وہاں کتنی دیر پر بعد میرے سوال کا تم جواب نے دو گے؟ اتنی دیر میں غلط بات کروں. طریقے پہ بات کی اور ابھی بھی تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو. اب تو سچ بول دے بھوس کے. یہ نثار مرتد کی تربیت کا اثر ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کہ سامنے آ کر جس طرح وہ وہ الیاس صاحب کے ریکارڈنگ اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، تم بھی یہاں وہ پر آ کر ریکارڈنگ جھوٹ بول رہے ہو. اور کہ وہ میں نے یہ ریکارڈنگ بات، چلا میں دیں یہ کہہ رہا تھا، اس بات ریکارڈنگ کو صرف چلا میں نے دیں نہیں گے، کہا، پریشان نہ اس ہوئیے. بات جنتا کو آپ مورخ سمجھنا بند کر دیجئے. اس پرکار کی بچکانہ باتیں کسی کے گلے نہیں اترتی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کو محدثین کے ہاں اصول ہے کہ جو چیز قرآن مجید سے موافق نہیں ہوگی، معارض ہوگی، اس کو ہم نہیں مانیں گے. اگر وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوگی تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. میں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چیزیں گستاخی ہیں، یعنی وہ جو الفاظ ہیں وہ گستاخی ہیں، کسی اور نے اس میں ڈالے ہیں. وہ ریکارڈنگ چلا دوں گا. اب ایک تو سوال ٹھیک ہے، پوچھنے دو، یا صرف تو فائر رہو گے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ سارے جو جھوٹ تم وہاں پہ بول رہے ہو،
इसको बंद अब करो वो तो देखने और वाले देख निसार लेंगे मुर्तद से कहो, पानी में निसार ये मुर्तद एक से कहो सवाल कि में वो ही खुद आए, खुद बात करे, तब जो है ना एक फिर मैं सवाल उससे में भी जो सवालात हैं वो उससे पूछूंगा। एक ही सवाल में सर जी आपका ये हाल अब हो रहा है। सवाल बस तुम करो, वही अब पूछ तुम्हें रहे हैं इजाजत है, कौन सा कुरान अब पढ़ूं तुम्हें जिसका इजाजत है, तर्जुमा तुम एकदम बोलते जाओ, ठीक है। तुम्हें इजाजत है। मुफ्ती जी रहेंगे, ये आपसे ना हो पाएगा। बड़ी तकलीफ, मुझे लगा आप बता दोगे मुझे वो कुरान जिसका तर्जुमा एकदम ठीक हो। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। जी बोलो, तो आरिफ साहब बोलो। आपसे ना हो पाएगा सर जी। बात करनी चलता है हूँ या सर इसी जी। तरह ही बोलते रहना है? आपसे नहीं हो पाएगा। जवाब हाँ तो बता दो ना, कौन सा कुरान पढ़ूं जिसका तर्जुमा कोई एकदम सा भी पढ़ ठीक लो, हो, कोई सा भी जिसका पढ़ लो, मुफ्ती तर्जुमा तब्द भी उस्मानी सटीक साहब का हो। पढ़ लो, मौलाना अहमद रजा खान साहब का पढ़ लो, मौलाना शरफ अली थानवी साहब का पढ़ लो रहमहुल्लाह, ये तो किसी सबके का भी अलग पढ़ अलग लो। तर्जुमा है अगर ना। हिदायत तुम्हारे बहुत मुकद्दर में हुई तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, और अगर मार्केट में गलत मुकद्दर में हुई, तुम्हारे नसीब में बदबख्ती, इसी तरह एडम सीकर के साथ फर्क मरना है तुम्हारे नहीं सर मुकद्दर में जी। हुआ, निसार मुर्तद के साथ तुम्हारे जीना मरना उसी के बद्दुआ साथ हुआ, बद्दुआ तुम देने से उसी के कुछ साथ नहीं गर्क होगा। हो जाओगे कुछ इंशाअल्लाह नहीं अज़्ज़ा होगा वजल। बद्दुआ देने से, कुछ नहीं होगा चले, बद्दुआ देने से। ठीक है, वो मैं यही बद्दुआ तो आप कह रहा हूँ, देते सवाल हो। बात जाके पढ़ लो, कोई सा भी किताब जो तर्जमा में लिखा हुआ है पढ़ लो। तो अगर सारे तर्जुमे एक है तो इतने सारे तर्जुमे हैं क्यों फिर? सब एक है, सब तर्जमे एक है, ये तुम मुर्तदीन का प्रोपेगेंडा है, सारे तर्जमे एक हैं। बोलो माँ कसम सारे सारे उलमाए तर्जुमे एक हैं। किराम, सारे उलमाए अहले सुन्नत और जितने भी उलमा हैं वो सब बोलो के तर्जमे एक आप मिनट, जाके किसी का भी पढ़ लो जाके। बोलो माँ कसम सारे तर्जुमे सेम हैं। जी, बोलो माँ कसम सारे तर्जुमे सेम हैं। अरे भाई सारे तर्जमे कुरान मजीद के हैं, जो भी कुरान मजीद का तर्जमा है अरे आप तुम उसको बोलो पढ़ तो लो सही। जाके। किसी एक बोलो लफ्ज माँ के ऊपर कसम। ये जरूर हो सकता है कि हम ये कहें कि लुगत के एतबार से नहीं ये नहीं कितना नहीं करीब है कितना करीब नहीं है, उस एतबार से फर्क हो नहीं सकता नहीं। है, लेकिन वो कोई बोलो ईमानियात की बात नहीं है कि नहीं ये लफ्ज ऐसा है, नहीं भाई ये कोई खुदा की शान के सारे अलग है, या तर्जुमे ये सेम है तो कोई सा आपको भी आप बोलने में जाके पढ़। क्या तकलीफ है? अल्लाह की कसम खा लो सारे तर्जुमे सेम हैं। भाई सब तर्जमे उलमा ने किए हैं, अपनी अल्लाह अपनी की कसम सवाबीत खा के लो। मुताबिक किए हैं, अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक किए हैं। सब उलमा ने अरे तो तर्जमा कोशिश ये की है कि लोगों को आसान से आसान करके समझाया जाए और उन्हें बताया जाए, सब उलमा ने ये कोशिश की है। अब हाँ किसी तो का आप जमाना बता रहे अलग हो हो गया, कोई शाह सा अब्दुल भी कादिर पढ़ ने लो। अपने अरे जमाने में किया, उनके जमाने की लैंग्वेज अलग थी। मौलाना शरफ अली थानवी ने रहमतुल्लाह ने किया, उनके जमाने की तर्जमा की लैंग्वेज अलग थी, थोड़ी सी फर्क हो गई। अहमद रजा खान साहब की अलग हो गई। अब मैं तो अगर इस जमाने में तर्जमा करूंगा उस लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा, लेकिन असल तर्जमे के अंदर फर्क नहीं होगा। हाँ तो अल्लाह की कसम खा लो कि सारे तर्जुमे सेम हैं, तो फिर अगर तुम मुझे सेम ये नहीं है तो फिर बताओ, क्यों बोल तुमने रहे हो फर्क कुरान का पकड़ने? तर्जमा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या मेरे से कस्में ही लेनी है? पढ़ना है मुझे या नहीं? पढ़ना है लेकिन सही हिदायत बताओगे चाहिए, तब ना। हिदायत देखो चाहिए या नहीं चाहिए? मैं अरे तो ऐसे लड्डू दे रहे हो कि लड्डू चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा ऐसे जाओ थोड़ी कोई लड्डू बोलता खाओ है। जाके, ठीक है, सही है, जाओ हाँ, चलो। लो ये तो मूतने लगा साला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।